أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. 11ویں پارے کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. شروع میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا. امت میں آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اور کرسی کے لیے ہمارے نبی کے اوپر ایمان لائے، اور 3 یا 4 صحابہ کو چھوڑ کے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا مقام قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار جو نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے، یعنی جو لوگ پہلے ایمان لائے وہ صحابہ کرام بھی، جو بعد میں ایمان لائے وہ صحابہ کرام بھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سینٹنس غور کرنے کے لائے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ تو بڑی بات ہے، لیکن ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں، اللہ کی جانب سے ہونے والی آزمائشوں پر راضی ہو جائیں، یہ اور بھی بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے. اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں اپنی زبان سے نکالے، ان کی نیت پر شک کرے، ان کے ایمان پر شک کرے، تو وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پہلے ایمان لائے وہ صحابہ بھی، جو بعد میں ایمان لائے وہ صحابہ بھی. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور ان کو بدلہ کیا ملے گا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جنت ان کے لیے ریڈی ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسجد کا ذکر کیا جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا نام تھا ابو عامر راہب. یہ آدمی بڑا عبادت گزار تھا اور اس کی نمائشی اور دکھانے والی عبادت کا پورے مدینہ میں بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے. یہ عیسائی تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. مدینہ کے انصاری صحابہ کرام انہی دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ ابو عامر الراہب جو تھا یہ خزرج قبیلے کا رہنے والا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی ویلیو تھوڑی کم ہو گئی، اس کی عزت تھوڑی کم ہو گئی. تو اس کے دل میں اللہ کے رسول کے خلاف اور اسلام کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو. غزوہ بدر کے بعد اسی نے کفار مکہ کو بھڑکایا اور غزوہ احد میں اس کا بہت بڑا ہاتھ. غزوہ احد میں باقاعدہ احد کے میدان میں اس نے 2 گڈھے کھودے تھے. آپ کو یاد ہوگا فجر کے درس میں نے بتایا تھا کہ ایک گڈھے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے اور آپ کے دانت وغیرہ ٹوٹے تھے.
وہ گڈھا اسی نے کھودا تھا، ابو عامر۔ اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا لڑکا، اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جو شادی کی پہلی رات، سہاگ رات کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جنگ کے میدان میں چلے گئے، اور جب شہیدوں کی لاشیں جب رکھی جانے لگی تو حضرت حنظلہ کی لاش جب صحابہ کرام نے اٹھائی تو کہا کہ یا رسول اللہ ان کی لاش سے تو پانی ٹپک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی لاش کو ابھی نہلایا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے آ کر بتایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، یہ حالت جنابت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ انہی حضرت حنظلہ کا باپ ہے یہ ابو عامر۔ تو غزوہ احد میں بھی اس کا بہت بڑا رول تھا۔ غزوہ احد کے بعد اس نے دیکھا کہ اب مدینے میں میری دال گلنے والی نہیں ہے، تو یہ چلا گیا روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس۔ اب وہ عیسائی لوگ تھے، وہاں اس کی بڑی عزت ہوئی، وہاں جا کر اس نے ان لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ آپ لوگ مدینہ پر حملہ کیجیے۔ وہاں سے اس نے مدینہ کے منافقوں کو ایک لیٹر لکھا۔ لیٹر یہ لکھا کہ میں روم سے ایک بہت بڑی فوج لے کر آنے والا ہوں، تم لوگ مدینہ کے اندر ایک اڈا بناؤ جہاں پر ہم لوگ اپنی پلاننگ کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اسلامی سوسائٹی میں پلاننگ وغیرہ بنانے کے لیے بہترین اڈا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مسجد ہو سکتی ہے، تو ایک مسجد بناؤ۔ تو منافق لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے مسجد قباء کے بغل میں ایک مسجد بنائی، اور چونکہ حالانکہ مسجد قباء ہے لیکن بہت سے بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں جا پاتے، تو ان کے لیے وہ جو مسجد قباء میں نہیں جا سکتے ان کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ ہماری مسجد میں چل کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا افتتاح کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی غزوہ تبوک کی تیاریوں میں بزی ہوں، مشغول ہوں، انشاءاللہ میں لوٹنے کے بعد تمہاری مسجد کا افتتاح کرا دوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹنے لگے تو حضرت جبریل نے آ کر بتایا اور یہ آیت کریمہ اتری، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المسلمین، جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان بٹوارا پیدا کرنے کے لیے، وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ جنگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک اڈا اور ایک کمین گاہ اور ایک چھپنے کی جگہ بنائی ہے۔ اے میرے نبی آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے مت ہوئیے، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ ہرگز نماز پڑھیے گا۔ جب اللہ کے رسول کو یہ پتا چلا آپ نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کے اس مسجد کو کہا کہ جا کے آگ لگا دو اور پوری مسجد جلا کر رکھ دو۔ یہ تھی مسجد ضرار جس کو منافقوں نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی کو علم غیب ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوگا تو آپ نے غزوہ تبوک کے پہلے جب وہ منافق لوگ آپ کے پاس آئے تھے تو کبھی آپ نے منع کر دیا ہوگا، لیکن آپ نے تب یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھوں گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تب آپ نے اس کو توڑنے کو۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ جس مسجد کو اسلام کی دشمنی کے لیے بنایا گیا ہو اس مسجد میں آپ نماز مت پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ نے مسجد قباء کی تعریف کی، فرمایا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے میرے نبی جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، اللہ کے ڈر کے اوپر رکھی گئی، پرہیزگاری کے اوپر رکھی گئی، اس مسجد میں آپ جا کر نماز پڑھیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے، مسجد کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر ہوگی تو نہیں چلے گی۔ جس مسجد کی بنیاد لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، وہ مسجد دراصل مسجد نہیں فتنہ کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف کی اور فرمایا کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا عجیب و غریب حکم دیا، فرمایا
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے ایمان والو اللہ نے تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کر لیا ہے، ایک کاروبار کر لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جان کو اور مال کو، یعنی اب تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال اب تمہارا نہیں، اب اللہ کا ہو گیا، تم بیچ چکے ہو اللہ کو۔ تو اللہ کو تم نے اپنی جان بیچ دی، اپنا مال بیچ دیا، بدلے میں کیا ملا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تم کو جنت ملے۔ یہاں جہاد پر ابھارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے خرید لیا تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، بدلے میں جنت کے۔ اور آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے مومن بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور جہاد کے میدان میں دو ہی کام ہوتا ہے، یا تو انسان مرتا ہے یا مارتا ہے، یا تو خود شہید ہو جاتا ہے یا سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے۔ فیقتلون ویقتلون، تو ایمان والے یا تو قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اور اے ایمان والو جہاد کا یہ آرڈر صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ ہم نے توریت کے اندر بھی بھیجا تھا، انجیل کے اندر بھی یہ حکم ہم نے بھیجا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ توریت کے اندر گڑبڑ گھوٹالا کر کے اس کو نکال دیا گیا ہو، انجیل کے اندر پھیر بدل کر کے نکال دیا گیا ہو، لیکن جہاد کا یہ آرڈر ہم نے توریت اور انجیل کے اندر بھی دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ صرف اللہ کے راستے میں لڑنا ہی مومنوں کا کام نہیں ہے، کچھ کوالٹیز ان کے اندر اور بھی ہیں، کچھ خوبیاں ان کے اندر، ذرا ان خوبیوں پر غور کریں۔ پہلی خوبی التائبون، مومن بندے توبہ کرنے والے ہیں، اور یہاں تائبون کا لفظ استعمال کیا، بار بار توبہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کی ایک پراپر ان کی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار توبہ کر، بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کریں۔ التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، السائحون، اور اللہ کی زمین میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے چلنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، الناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی بنائی ہوئی حد کو، اللہ کی بنائی ہوئی لیمیٹیشن کو کی پابندی کرنے والے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا غزوہ تبوک بڑے نازک وقت میں لڑی گئی تھی۔ غزوہ تبوک جس وقت لڑی گئی تھی بالکل گرمی کا موسم تھا، جون کا مہینہ، اور کھیتیوں کے بالکل پکنے کا ٹائم تھا، کھیتی پک کے لہرا رہی تھی، ریڈی تھی، بس کاٹنا تھا۔ ایسے ٹائم میں اللہ کے رسول کی طرف سے جہاد کو حکم دیا، 30,000 صحابہ کرام تیار ہو، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہو، اور اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل کی۔ صحابہ کرام نے جس سے جتنا ہوا چندہ لا کے پیش کیا۔ حضرت ابو الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم پیش کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کی پوری پراپرٹی لا کے رکھ دی، پورا مال لا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کے رکھ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے لا کے رکھ دیے۔ اس کے بعد چھولے میں 1000 دینار لے کر آئے، 1000 سونے کے سکے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ عثمان یہ کیا ہے؟ تم تو 900 گھوڑے اور 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تم آلریڈی دے چکے ہو، یہ کیا لے کر آئے؟ جب حضرت عثمان نے نکال کے دکھایا 1000 دینار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جاؤ، آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا۔
یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے. ایک غریب صحابی تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ عنہ. غریب تھے بیچارے, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے. ایک یہودی کے گھر رات بھر انہوں نے مزدوری کی, رات بھر اس کے کھیت میں پانی ڈالا, اور صبح کو اس یہودی نے 4 سیر کھجور ان کو, 2 سیر کھجور گھر میں دیا اور 2 سیر کھجور اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے. اللہ کے رسول نے ان کی کھجور کو لیا اور صحابہ سے کہا کہ ان کھجوروں کو سارے صدقہ کے مالوں پر بکھیر دو. ان کی یہ 2 سیر کھجوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہیں, اس کو پورے صدقے کے مال پر پھیر دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صدقے کے مال کو شرف قبولیت سے نوازے. تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام. جب غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے تو 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ساتھ میں نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس جنگ میں بہت سے لوگ پیدل بھی ہیں, تو ہم لوگ کل جائیں گے اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو جا کے, ہمارے پاس تو گھوڑا ریڈی ہے, ہم گھوڑے پر جائیں گے اور اللہ کے رسول کو پا لیں گے. اسی آج میں, کل میں, پرسوں میں 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع, 3 صحابہ کرام جو سچے ایمان والے تھے, ان کے دل میں کوئی نفاق نہیں تھا. ایسے تو 80 منافق بھی مدینہ کے اندر رہ گئے تھے جھوٹا بہانہ بنا کے, لیکن یہ 3 صحابہ کرام سچے دل والے, سچے ایمان والے یہ رہ گئے. آج کل پرسوں میں غزوہ تبوک ختم بھی ہو گئی. اللہ کے رسول جب لوٹنے لگے تو مقام ذی اوان میں جب آپ پہنچے تو ان صحابہ کرام کو پتہ چلا یہ تینوں اللہ کے رسول کے پاس آئے. منافقوں نے تو اپنا جھوٹا بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بہت تیز درد تھا, میں نہیں آ سکتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا راز میں اللہ کو سپرد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تم سے سمجھے. منافقوں کو تو آپ نے ایسے ٹال دیا. جب ان تینوں کی باری آئی, ان تینوں نے بالکل سچی بات بولی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں, ہم آپ سے بہانہ نہیں کرتے ہیں, ہماری سستی اور کاہلی تھی, ہم آج اور کل میں رہ گئے, ہم اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم تینوں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم تینوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. تم تینوں سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگلا کوئی آرڈر نہ آ جائے, نہ کوئی بات کرے گا نہ سلام کرے گا. آپ نے صحابہ کرام سے کہہ دیا کہ ان تینوں سے نہ کوئی بات کرے گا نہ سلام کرے گا. حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں 40 دن تک کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہتے ہیں کہ باقی دونوں لوگ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے, میں تو ہر ٹائم کی نماز نہیں پڑھنے آتا تھا مسجد میں, اللہ کے نبی کو سلام کرتا تھا, لیکن اللہ کے نبی کبھی سلام کا جواب نہیں دیتے. میں صحابہ کرام جو میرے رشتے دار تھے میں ان کو سلام کرتا تھا, حال چال لیتا تھا, لیکن کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا. میں جس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا وہ چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا تھا. کیا اتباع کا نمونہ ہے صحابہ. نبی کے ایک اشارے پر ان تینوں سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے, کوئی بول نہیں رہا ہے. 40 دن جب پورا ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ایک اور سختی کر دی, کہا اپنی بیویوں سے الگ الگ رہو, وائف سے الگ رہو, وائف کے ساتھ نہیں رہ سکتے, بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے. اب ایک اور مصیبت, 50ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے. اللہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ صبح سویرے میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا تھا, ایک آدمی آیا, کہا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ, میں ابھی اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ کعب بن مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. حضرت کعب کہتے میرے پاس کچھ اور تو نہیں تھا, اپنا کرتا اتار کے فوراً اس کو دیا اور دوڑا اللہ کے رسول کے پاس. کہا یا رسول اللہ, میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی, میں اس خوشی میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے منع کیا, نہیں ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے منع کیا کہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ مت کرو,
لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا کیا جذبہ تھا، پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ نے ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اللہ نے ان تینوں لوگوں کو معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر ایک ایسا دور آیا کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ بیچارے بالکل پریشان ہو گئے، بالکل ان کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان تینوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں بچانے والا، اب ہمیں نجات دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں لوگوں کی توبہ کو قبول کیا. سچی توبہ تھی، اللہ نے قبول کر لی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک بات بتاتا ہے کہ انسان کو اچھا ہونا بھی چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت بھی اپنانی چاہیے. انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے. شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا، فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے. تو شیخ سعدی نے ایک جگہ کہا تھا صحبت صالح کنت صالح ترا، صحبت طالح کنت طالح ترا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا نیک بنے گا، برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا برا بنے گا. اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑی بہترین مثال دیتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے عطر بیچنے والا اور لوہار. عطر بیچنے والے کے آپ ساتھ رہیں گے تو آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی. آپ عطر خریدیں چاہے نہ خریدیں، لیکن صرف آپ عطر والے کے بغل میں بیٹھیں گے عطر بیچنے والے کے تو آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی. اور لوہار بھٹی میں جو پھونکتا ہے اس کے ساتھ آپ رہیں گے تو یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا یا وہ بدبو حاصل ہوگی. تو اللہ کے نبی نے اس مثال کے ذریعے بتایا کہ انسان کے اوپر صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بتائی گئی. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے. کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے، نبی یہ تھے، نبی وہ تھے. قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھو عقیدہ انسان کا. ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے. کیا مطلب، تم انسان ہو تو نبی بھی انسان ہے. تم بیمار ہوتے ہو تو نبی کو بھی بیماری آتی ہے. تم شادی کرتے ہو، نبی نے بھی شادی کی. تم کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میرا نبی بھی کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا. تمہیں تکلیف ہوتی ہے، آنسو بہتا ہے، میرے نبی کو بھی آنسو بہے. تمہارا دانت ٹوٹتا ہے، تمہیں خون بہتا ہے، میرے نبی کے دانت ٹوٹے، انہیں بھی خون بہا. تو مقام و مرتبہ تو اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ہے اللہ کے بندوں میں. لیکن ہم نے نبی جو بنایا ہے وہ تم ہی میں سے ہے، تمہاری ہی جنس میں سے ہے. تم اگر انسان ہو تو میرا نبی بھی انسان. اس کے بعد کہا گیا عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے ایسا نبی تم کو دیا ہے کہ تمہاری تکلیف میرے نبی سے برداشت نہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کے اوپر بھاری گزرتی ہے. تراویح کا مسئلہ لے لیجیے. تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی. صحابہ کرام پورے جوش اور جذبے کے ساتھ پڑھ رہے تھے، رات بھر پڑھنے کے لیے تیار تھے. لیکن نبی کو کیا پریشانی تھی کہ نبی چوتھے دن نہیں آئے. آپ نے کہا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. یہ کس کی چنتا ہے؟ یہ امت کی چنتا ہے. مسواک اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی. مسواک اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتی تھی. انتقال کے پہلے بھی آپ نے مسواک کیا. لیکن آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے اس بات کو پریشانی نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ٹائم، ہر وضو کے ٹائم ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں. لیکن اس میں پریشانی ہو جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ ہر نماز کے ٹائم مسواک کا ارینجمنٹ کر لیں. تو اپنی امت کو پریشانی کو دیکھتے ہوئے
اب یہ سنت اور بہتر تو ہے لیکن میں اس کو ضروری قرار نہیں دے رہا. ایسے کئی مثالیں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے نبی نے اپنی امت کی چنتا میں, اپنی امت کی فکر میں اور اپنی امت کی بھلائی میں ہمارے لیے آسانی فرمائی. تو فرمایا عزیز علیہ ما, ایسا نبی بھیجا کہ تمہاری پریشانی میرے نبی کے اوپر دشوار ہے. حریص علیہ, اور ایسا نبی بھیجا کہ تمہارے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. معراج کے موقع پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 50 ٹائم کی نماز فرض. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر میرے نبی واپس گئے. 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5. یہ بار بار آنا جانا کس کے لیے بھائی؟ اپنی امت کے لیے ہے. حریص علیکم, ہم نے ایسا نبی تم کو دیا جو تمہارے فائدے کے لیے اپنے دل کے اندر حرص رکھتا ہے, تمہارے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور ہم نے تم کو ایک ایسا نبی دیا جو ایمان والوں کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ بڑا رحم دل ہے, بڑا مہربان ہے. تو یہ صفات بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی خطرناک بات بیان فرمائی. فرمایا کہ دنیا کی زندگی ہم نے تم کو دی ہے, لیکن دنیا کی زندگی پر اطمینان کر لینا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جن کو قیامت کے بارے میں کوئی امید نہیں, جن کو حساب و کتاب کے اوپر ایمان نہیں, یعنی جو مومن نہیں ہے, کافر ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو جاتے ہیں, دنیا کی زندگی سے خوش ہو جاتے ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور دنیا کی زندگی پر ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی گزارنا ہے ہمیں, اس سے منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن دنیا کی زندگی پر اطمینان کر لینا یہ ایمان والے کی نشانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, آپ کی پیٹھ پر چٹائی کا نشان پڑ گیا. صحابہ کرام نے فرمایا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِسَادَةً یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم اس چٹائی کے اوپر ایک گدا بچھا دیں, آپ کو تھوڑا آرام مل جائے. تو آپ نے فرمایا ما انا الا کراکب استظل تحت شجر, مجھے اس گدے کی اور اس تکیے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے, کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا. اس کی منزل کچھ اور ہے, وہ اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد جب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا. اے میرے صحابہ, یہ دنیا میری منزل نہیں ہے, یہ تو وقتی آرام گاہ ہے. تو ایمان والے کے لیے ایسا ہونا چاہیے, دنیا کی زندگی پر اطمینان کر لینا کہ سب یہی ہے, یہی جینا ہے, یہی مرنا ہے, نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا, تو عیش کرو, مستی کرو, جو جی چاہے وہ کرو, ارے حساب تھوڑی ہونا ہے. یہ ایمان والے کی وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی سے خوش ہو گیا, وَاطْمَأَنُّوا بِهَا, اور اسی پر اطمینان کر لیا, یہ کافروں کی نشانی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب کافروں کے اوپر ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں, ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا, اے محمد اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ, یہ قرآن ہمیں اچھا نہیں لگتا. جیسے آج ہمارے ہندوستان میں بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآن کی کچھ آیتوں کو قرآن سے نکال دو تو ہمیں قرآن پر کوئی پرابلم نہیں. کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو جہاد پر ابھارتی ہیں, جو کافروں کو مارنے کا حکم دیتی ہیں, جو کہتی ہیں کہ مشرک ناپاک ہیں, مشرکوں کو مسجد حرام میں آنے مت دو. تو ایسی آیتوں کو قرآن سے نکال دو تو پھر ہمیں قرآن پر کوئی پرابلم نہیں. یہ 1400 سال پہلے بھی یہی بات کہی جا رہی تھی کہ اے محمد ہم تیرے قرآن کو مان لیں گے, تو اس قرآن کے بجائے کوئی دوسری کتاب لے آ.
تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے نبی تم جواب دے دو. ان اتبع الا ما یوحى الی، اے نبی ان سے کہہ دو یہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، میں اسے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور میں اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر اتارا ہے. اے مکہ کے کافروں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، ایک لفظ بھی میں نہیں بولتا، یہ قرآن ایک ایک لائن ایک ایک ورڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا اے نبی اس قرآن کی تو تلاوت بند کر دے، اس قرآن کو پڑھنا بند کر دے، تو اے مکہ کے کافروں مجھے کیا اعتراض ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا. اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ، تو میں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے گا کہ قرآن کو پڑھنا بند کر دو، میں بند کر دوں گا، میں تو اس کے حکم کا غلام ہوں. میں اپنی طرف سے تھوڑی کوئی بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا اس لیے میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے دنیا کی ایک مثال دی، اور یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں جو بھی مثال دی گئی ہے اس مثال میں بڑی گہرائی ہے، کیونکہ مثال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب یہاں دنیا کی زندگی کی مثال دی جائے، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال کماء بارش کے پانی کی طرح ہے. انزلناہ من السماء، بارش کا پانی آسمان سے ہم نازل کرتے ہیں. فاختلط بہ نبات الارض، اور پھر بارش کا وہ پانی زمین کی پیداوار سے مل جاتا ہے. ابھی دیکھیے مانسون شروع ہوا، کسان بھائیوں کو کتنی خوشی ہوئی، یہ بارش کھیتی کے لیے بہت ضروری تھی. تو ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور وہ زمین کی پیداوار میں مل جاتی ہے. مما یأکل الناس والانعام، جس پیداوار کو انسان بھی کھاتے ہیں اور گائے بیل بکری بکرا بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب بارش ہونے کے بعد زمین کی پیداوار بڑھتی ہے، اناج پیدا ہوتے ہیں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں. وَزَيَّنَتْ، اور زمین بالکل ہری بھری ہو جاتی ہے. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور کھیتی کرنے والے کسان بیچارے بڑی امید لگائے رہتے ہیں کہ اب تو میری کھیتی تیار ہو گئی، اب تو مجھے کاٹنا ہے، اب تو مجھے اپنے پھل کاٹنا ہے، اس کو بیچ کے مجھے منافع کمانا ہے، مجھے تو فائدے کا دن آ گیا. امید یہی رہتی ہے کسان بھائی کھیتی کرنے والوں. اتاها امرنا لیلا او نہارا، جب کھیتی کرنے والا کھیتیار اور کسان اس امید میں رہتا ہے کہ اب میری کھیتی پک کے تیار ہو گئی ہے، اب مجھے میرا منافع ملنے والا ہے، تبھی ہماری طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا ہے دن میں یا رات میں، اور وہ ساری کی ساری کھیتی جل کر راکھ ہو جاتی ہے. اب اس مثال پر غور کیجیے. دنیا میں انسان پیسے کما رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، نہ کھانے کی ٹینشن نہ پینے کی ٹینشن. انسان پلان پر پلان بنا رہا ہے، اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور انسان کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سارے کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ایک پل میں اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے. کوئی بنائی بنتی ہے، کوئی قابو چلتا ہے، کچھ نہیں. مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. زمین ہری بھری ہو گئی، تم دنیا کی زندگی مست بنے ہو. ایسے ہی قیامت کو لے لیجیے. دنیا میں لوگ، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا قیامت اتنی اچانک آئے گی کہ کپڑے کی تجارت کرنے والا دکاندار کپڑا بیچ رہا ہوگا اور کپڑا خریدنے والا کپڑا خرید رہا ہوگا. ابھی دونوں نے اپنا کپڑا ناپا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے 2 میٹر کپڑا چاہیے، وہ 2 میٹر کپڑا ناپ کے اس نے دیا بھی نہیں ہوگا. حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آئے. آپ نے فرمایا کہ انسان کھانے کے لیے لقمہ اپنے منہ میں ڈالے گا، ابھی لقمہ اس کے حالت میں پہنچا بھی نہیں ہوگا، ابھی منہ میں ڈالا بھی نہیں ہوگا. حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آئے. تو
یہ بڑی خطرناک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی دنیا کی زندگی کے اوپر، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے بندو پرماننٹ زندگی آخرت کی زندگی، یہ تو ٹیمپرری زندگی ہے، یہ تو وقتی زندگی ہے، یہ تو ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو، یہ زندگی ہم نے تم کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، یا آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم آپ کے عمل کو ایک ایک پل کی خبر رکھ رہے ہیں، ایک ایک پل کی خبر رکھ رہے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور میرے نبی یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں ایک پتا بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ہماری نظروں کے سامنے ہلتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ آج لوگوں نے یہ صفات نبی کو دی، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی کو ما کان کا مطلب جو ہو چکا، اور ما یکون جو ہونے والا سب علم ہے۔ اللہ کے نبی کو قیامت کب آئے گی، کیا ہونے والا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کو معلوم۔ یاد رکھیے جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس صفت میں اگر ہم نے کسی اور کو شریک کیا تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک یہی نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کے آگے ماتھا ٹیکیں، انسان کا عقیدہ بھی اسے مشرک بنا دیتا ہے۔ ایک اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کو دے رہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو اپنے علم کی بات بتائی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا اب وہ آیت آ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کون ہے، اللہ کے ولی کون ہے؟ اب ولی کی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پہلے تو ولیوں کا مقام بتایا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی بات کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بات پر غم ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی۔ اور یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ ولی ہیں کون، کیونکہ آج کل تو ہر ننگا دھڑنگا آدمی مرنے کے بعد ولی ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے ولیوں کو زندگی پر چرس گانجا ہیروئن پیتے رہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے رہے، ننگے دڑنگے گھومتے رہے، شراب پیتے رہے، مر گئے، کہیں پر ان کو دفنا دیا گیا، بہت بڑے ولی ہو گئے، لوگوں کی مرادیں پوری کر۔ ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا، یاد کر لیجیے اس آیت کو، یہ 11ویں پارے کی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ولی کی ڈیفینیشن اللہ بتا رہا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو، ایمان ہو اور اللہ کا ڈر ہو۔ اور تقوی کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی نبی کی پیروی کے مطابق گزرے، جو نبی کے طریقے پر ہی نہ چلتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو ننگا رہتا ہو، جس کے بال نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو، جو چہرے پہ داڑھی نہ رکھتا ہو، جو سگریٹ پیتا ہو، جو اسموکنگ کرتا ہو، جو ڈرنکنگ کرتا ہو، جو دنیا بھر کی خرابیاں جس کے اندر ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کے لیے تو اللہ نے بتایا کہ دو چیزیں تو کمپلسری ہیں، ایمان اور تقوی۔ اس کے بعد فرعون کا واقعہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبویا تو اسی موقع پر کہا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون ہم تیرے بدن کو سیف رکھیں گے، تیری باڈی کو ہم سیف رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرا بدن ہزاروں سال بھی ہم اس کو سڑنے گلنے یا ختم ہونے نہیں دیں گے، ہم دنیا کے لیے عبرت بنا کے تیرے بدن کو رکھیں۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو بچا کے رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو۔ آج بھی فرعون کی لاش دنیا میں موجود ہے اور دنیا کے لوگوں کو عبرت اور نصیحت دے رہی ہے کہ دیکھو یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ انا ربکم الاعلی، تم کس رب کی بات کرتے، کون ہے تمہارا رب؟ سب سے بڑا رب تو میں، یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، کہا کہ ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اگر مان لو کہ اللہ تمہارا رب ہے تو میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ اور ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے موسیٰ تمہارا رب کہاں رہتا ہے؟ آسمان پہ رہتا ہے، چلو سیڑھی لگاؤ چلو میں تمہارے رب سے ملاقات کرتا ہوں۔ یہ مذاق اڑاتا تھا اللہ کا۔ یہ وہی فرعون ہے جب ڈوبنے لگا سمندر میں کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو اللہ نے کہا الآن اب ایمان لائے ہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بندے کی توبہ تبھی تک قبول ہوتی ہے جب تک غرغرہ نہ ہو جائے۔ غرغرہ کا مطلب شاید میں نے بتایا تھا آپ کو کہ انسان جب کوئی چیز کھائے تو حلق کے اندر نہ جا پائے، اس کو بولتے ہیں غرغرہ۔ آپ کبھی دیکھیے کسی کا لاسٹ ٹائم ہو تو آخری ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تو وہ منہ سے واپس آنے لگتا ہے، جب واپس آنے لگے تو سمجھ جاؤ غرغرہ آ گیا۔ غرغرہ کی یہ سچویشن آنے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر۔ تو فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کے طور پر باقی رکھا، اور قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے نمونہ اور عبرت بنا دیا۔ یہ تھی 11ویں پارے کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق